بدر کے بعد کے واقعات۔ اللہ نے بدر میں نصرت و فتح کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو اعزاز بخشا، مشرکین کے لیے وہ خاصا تکلیف دہ تھا، چنانچہ انہوں نے ایسی تدبیریں سوچنی شروع کی جن کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں، یعنی ان کا غصہ اور بھڑک اٹھا، وہ بھی اور ایکٹیو ہو گئے کہ کس طرح مسلمانوں کو اب نیچا دکھائیں اور ان سے انتقام لے سکیں۔ لیکن اللہ نے ان کے داؤ پیچ ان کے سینوں پر الٹ دیے اور اپنے فضل سے اہل ایمان کی مدد کی۔ غزوہ بنو سلیم، بدر سے واپسی کے صرف ایک ہفتہ بعد اور کہا جاتا ہے کہ 2.5-3 ماہ بعد بنو سلیم نے مدینے پر حملے کے ارادے سے جمعیت فراہم کرنی شروع کر دی، یعنی انہوں نے پلان کرنا شروع کر دیا۔ جواباً مسلمانوں نے ان کے ٹھکانوں پر دھاوا بول دیا، یہ بھی ایک اقدامی طریقہ تھا، اور مال غنیمت لے کر صحیح سالم مدینہ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش۔ اس کے بعد عمیر بن وہب جمحی اور صفوان بن امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ اس مقصد کے لیے عمیر مدینہ آیا، لیکن آتے ہی اسے پکڑ لیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلایا کہ وہ کیا سازش سوچ کر آیا ہے، اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میرے سوا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا نیت لے کر آیا ہوں، آپ کو کس نے بتایا؟ وحی کے ذریعے پتہ چلا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ سچے نبی ہیں، تو اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ غزوہ قرقرۃ القدر، یہ جو غزوہ بنو سلیم ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ شوال میں ہوا تھا۔ قدر اس لیے کہا جاتا ہے، اس قدر یہ ایک چشمے کا نام تھا، بیسیکلی چشمہ قدر اس کو کہا جاتا تھا۔ غزوہ بنو قینقاع، بنو قینقاع کون تھے؟ یہود تھے۔ اس کے بعد یہود بنو قینقاع نے کھل کر شر و عداوت کا مظاہرہ کیا۔ یہ بھی شوال 2 ہجری میں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی تو کہنے لگے، محمد تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے قریش کے کچھ اناڑی اور جنگ سے ناآشنا لوگوں کو مار لیا ہے۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں، ہم بتائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ یہ قبیلہ بنو قینقاع وہی ہے جس سے مشہور صحابی عبداللہ بن سلام کا تعلق تھا۔ عبداللہ بن سلام جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس قبیلے کی بہادری بہت مشہور تھی، اسی لیے یہ بہت ڈینگے مار رہے ہیں، اور اکثر لوگ ان میں سے زرگری کا کام کرتے تھے، سنار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازار میں گئے تھے، ان کو جمع کیا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، انہیں اسلام کا پیغام دیا۔ آپ نے یہ کہا کہ اے گروہ یہود، تم اللہ سے ڈرو۔ بدر میں جس طرح قریش خدا کی پکڑ میں آ گئے، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی طرح خدا کی پکڑ میں آ جاؤ۔ اسلام کو مان لو، یقیناً تم جانتے ہو کہ میں خدا کا بھیجا ہوا نبی ہوں، کیونکہ اہل کتاب کو تو معلوم تھا، ان کی کتابوں میں آپ کی آمد کی نشانیاں موجود تھیں، تم اس کو اپنی کتاب میں پاتے ہو، اور اللہ نے تم سے اس کا عہد لیا ہے۔ لیکن وہ یہ سن کر بگڑ گئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ ہم سے مقابلہ ہوا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کون ہیں، کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، اگر کوئی باہر سے آئے گا تو ہم اکٹھے مقابلہ کریں گے۔ اب یہ جو باتیں بول رہے ہیں یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا کہ آپ نے مدینہ کے اندر کے قبائل کو باہر نکال دیا، ختم کر دیا۔ تو قینقاع نے عہد شکنی کی اور آپ سے جنگ پہ آمادہ ہو گئی، یعنی آپ نے ان کو کیا کیا تھا؟ صرف نصیحت کی تھی، اسلام کی دعوت دی تھی، اس پہ بگڑ اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پر صبر فرمایا، آپ مشتعل نہیں ہوئے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی یہود نے ایک پیغمبر کو جسے وہ پہچانتے تھے اس طرح جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، ان کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا، لیکن آپ نے جواباً صبر کا معاملہ کیا۔ اس سے ان کی جرأت اور بڑھ گئی، اور انہوں نے اپنے بازار میں ہنگامہ برپا کر دیا، جس میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مارا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما لیا۔ محاصرہ کس کو کہتے ہیں؟ سراؤنڈ کر لیا ان کو۔
یہ نصف شوال 2 ہجری ہفتے کا دن تھا. 15 دن گزر گئے تھے کہ ذی قعدہ کی چاند رات انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. 15 دن محاصرہ رہا پھر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازراعات شام کی طرف جلاوطن کر دیا، جہاں تھوڑے دنوں بعد اکثر مر گئے. اپنا کچھ ضروری سامان لے کر وہاں سے نکل گئے اور وہیں ختم ہو گئے. آپ نے انہیں قتل نہیں کیا تھا، جلاوطن کیا تھا. قلعے میں بند رہے، پھر آپ نے ان کو نکال دیا وہاں سے. پھر غزوہ سویق. ادھر غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان نے نظر مانی تھی. یہ ذوالحجہ 2 ہجری کا واقعہ. ذوالقعدہ تک تو ایک قصہ ختم ہوا، ذوالحجہ میں نیا مرحلہ آ گیا. ادھر غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان نے نظر مانی تھی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں کر لیتا اس کے سر کو جنابت کے سبب پانی نہ چھوئے گا. یعنی میں زندگی کی ہر لذت اور ہر عیش سے منہ موڑ رہا ہوں، میں نہاؤں گا ہی نہیں. چنانچہ وہ 200 سواروں کے ساتھ نکلا اور مدینے کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر چھاپا مار کر کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے اور 2 آدمیوں کو قتل کر کے راہ فرار اختیار کی. یہ مدینہ کے قریب پہنچ کر کتنے لوگ لے کر آیا؟ 200. فتنہ فساد کیا، درخت کاٹے، 2 لوگ مارے اور بھاگ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ ہاتھ نہ آئے. البتہ انہوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو اور توشے پھینک دیے. مسلمانوں نے قرقرۃ القدر تک ان کا تعاقب کیا، جہاں غزوہ بنو سلیم ہوا تھا وہاں تک تعاقب کیا، پیچھا کیا، اور ستو وغیرہ اٹھا کر واپس آ گئے. اس لیے اس مہم کا نام غزوہ سویق اور غزوہ قرقرۃ القدر پڑ گیا. سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں. محرم 3 ہجری میں 2 ہجری میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کا نکاح علی بن ابی طالب سے کیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ کیا تو دل میں خیال آیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہو بھی کیا سکتا تھا. سارے دن میں 16 تو کھجوریں ملتی تھی اور پھر ان کو تقسیم بھی کیا جاتا تھا. حالانکہ شادی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے. جب میں نے اپنی درخواست آپ کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ یعنی شادی جو کرنا چاہتے ہو لڑکی کو کیا دو گے؟ ویمنز رائٹس. میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا وہ زرہ جو تم کو جنگ بدر میں ملی تھی، وہ غنیمت کا حصہ، وہ کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا وہ تو موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ وہی زرہ فاطمہ کو مہر میں دے دو. حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جنگیں بار بار ہو رہی ہیں، مجھے پھر ضرورت پیش آئے گی، وہ کیسے دے دوں؟ حضرت علی نے اس زرہ کو حضرت عثمان کے ہاتھ 480 درہم میں فروخت کر دیا، اس کو بیچا، اور یہ رقم لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی. آپ نے فرمایا اس میں سے خوشبو اور کپڑے کا اہتمام کرو. اور آپ نے اپنی صاحبزادی کو جو سامان دیا وہ ایک سادہ لحاف، چمڑے کا معمولی گدا جس میں درخت کی چھال بھری ہوئی تھی، چکی، پانی کی مشک اور 2 مٹی کے گھڑے تھے. کہا جاتا ہے یہ انہی پیسوں میں سے چیزیں خریدی گئی تھی. خوشبو اور لباس، اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے موقع پر 2 چیزیں خریدنا مسنون ہے. اگر بہت بڑے بیڈ روم سیٹ نہ بھی ہوں تو ایٹ لیسٹ یہ ایک لازمی حصہ ہے. مہر اتنا ہو جو لڑکے کی حیثیت ہو. ان کے پاس وہی تھا، اسی کو بیچا گیا، اسی سے کام چلایا گیا. کعب بن اشرف کا قتل. یہ شخص بڑا مالدار یہودی اور شاعر تھا. اسے مسلمانوں سے سخت عداوت تھی. چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حجب کرتا اور ان کی عورتوں کے متعلق غزلیہ اشعار کہتا. غزلیہ اشعار کیا ہوتے ہیں؟ جن میں کسی عورت کی خوبصورتی، اس کے حسن اور اس سے محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں. تو مسلمان باپردہ باحیا عورتوں کے لیے بہت شرمناک بات ہوتی تھی کہ کوئی ان کے بارے میں ایسی بات کہے، جبکہ ان کے دشمنوں کی مدح کرتا اور انہیں جنگ کے لیے بھڑکاتا. حتیٰ کہ یہ بدر کے بعد قریش کے پاس جا پہنچا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے پر اکسایا
اور اس کے بارے میں بہت سے اشعار کہے. یہ بھی کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کی راہ پر ہو. اس نے بنو قینقاع پر جو کچھ گزر چکی تھی اس سے بھی عبرت حاصل نہ کی. بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لکعب بن الاشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے؟ جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ، حارث بن اوس اور ابو ابس بن جبر نے اپنی خدمات پیش کی. محمد بن مسلمہ ان کے امیر قرار پائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے کی اجازت لی. اس کے بعد وہ کعب کے پاس آئے اور کہا اس شخص نے، اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، ہم سے صدقہ مانگا ہے. اب یہ ایک چال چل رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے. کعب کی باچیں کھل گئی، بولا واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتاؤ گے. پھر محمد بن مسلمہ نے بطور قرض گیہوں یا کھجور مانگی اور طے کیا کہ رہن میں ہتھیار دیں گے. اس کے بعد ابو نائلہ آئے، انہوں نے بھی محمد بن مسلمہ سے ملتی جلتی بات کی اور یہ بھی کہ یہ میرے کچھ رفقا یعنی دوست ہیں جن کے خیالات بھی میرے ہی جیسے ہیں، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں. کعب نے ان کی یہ بات منظور کر لی. اس کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات میں یہ لوگ ہتھیار لے کر کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اسے پکارا کہ نیچے اترے. وہ قلعے کے اندر تھا اور ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی. اس کی بیوی نے کہا اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے. لیکن اس نے اس کی پرواہ نہ کی اور نیچے اتر کر ہتھیار دیکھ کر بھی نہیں چونکا، کیونکہ ان لوگوں سے پہلے یہ بات طے ہو چکی تھی. اس کے بعد یہ لوگ ٹہلنے کے لیے چل پڑے. راستے میں ابو نائلہ نے اس کے عطر کی تعریف کی اور اس کا سر سونگھنے کی اجازت چاہی. اس نے کبر اور نخوت کے ساتھ اجازت دی. ابو نائلہ نے خود سونگھا اور سر کے اندر ہاتھ ڈال کر ساتھیوں کو بھی سنگھایا. پھر دوبارہ اجازت لی اور یہی کیا. پھر تیسری بار اجازت دی اور اب کی بار اچھی طرح سر قابو میں کر لیا تو کہا لے لو اللہ کے دشمن کو. مان اس پر کئی تلواریں پڑی لیکن کام نہ کر سکیں. یہ دیکھ کر جھٹ محمد بن مسلمہ نے اپنی کدال اس کے پیڑوں زیر ناف پہ لگائی اور چڑھ بیٹھے. کدال آر پار ہو گئی. اللہ کا یہ دشمن اس زور سے چیخا کہ گرد و پیش ہلچل مچ گئی. پھر وہیں ڈھیر ہو گیا. چیخ سن کر قلعوں پر آگ روشن کی گئی لیکن مسلمان صحیح سالم واپس آ گئے اور فتنے کی وہ آگ بجھ گئی جس نے عرصے سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا اور ایک مدت کے لیے یہودی سام بھی اپنے دلوں میں دبک گئے. تو کعب بن اشرف اس دور کا آپ یوں سمجھے کہ جیسے آج کے دور میں بعض اوقات صحافت میں کئی لوگ ایسا کردار ادا کرتے ہیں کہ جھوٹی خبریں اور غلط قسم کے بیانات اور اس قسم کے ایشوز کو اٹھائے رکھتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی. یعنی اللہ واسطے کا بیر مسلمانوں کے ساتھ اور کچھ نہ کچھ ان کے خلاف لکھتے ہی رہتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں، عام ذہن ہوتا ہے، جو معصوم لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ ادھر کا پتہ نہ ادھر کا پتہ، حقیقت کا نہیں پتہ، وہ جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات بڑے بڑے فتنہ فساد جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کچھ نہیں تو لوگ حق کو پہچان نہیں پاتے، خیر سے دور ہو جاتے ہیں. سریہ قردہ جمادی الاولیٰ 3 ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے کاروانی راستے سے، کاروانی راستے کا مطلب ہے وہاں سے قافلے گزرتے تھے، کاروانی راستے سے ملک شام بھیجا. یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا اور مدینے کے قریب سے نہیں گزرتا تھا. اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا. آپ نے حضرت زید بن حارثہ کی کمان میں 100 سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا. وہ قافلہ نجد میں قردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا کہ حضرت زید نے اس پر یلغار کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا. البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے. صرف قافلے کا رہنما فرات بن حیان گرفتار ہو سکا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. مال غنیمت کی مقدار 1,00,000 درہم تھی اور یہ قریش کے لیے غزوہ بدر کے بعد سب سے زیادہ تکلیف دہ مار تھی. آئے تو تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، لیکن ہوا کیا؟ خود نقصان اٹھا کر گئے. اسی طرح غزوہ غطفان جو ہے، غطفان غین طا فا الف نون،
محرم 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں یہ خبر ملی کہ بنو سالبہ اور بنو محارب نجد میں جمع ہو رہے ہیں. ان کا ارادہ ہے کہ اطراف مدینہ میں چھاپا مارے، سامان لوٹیں. داسور غطفانی ان کا سردار تھا. یہ خبر سن کر آپ نے صحابہ کی ایک جمعیت کے ساتھ غطفان کی طرف کوچ کیا اور مدینہ میں عثمان بن عفان کو اپنا نائب مقرر کیا. اس وقت آپ کے ہمراہ 450 صحابہ تھے. آپ خود جا رہے ہیں اس میں. قبیلہ غطفان کے یہ لوگ آپ کے آنے کی خبر سن کر منتشر ہو گئے، پہاڑوں کی طرف چلے گئے. صرف ایک شخص ہاتھ آیا. صحابہ نے پکڑ کر اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے اس کو نصیحت کی اور اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی. اس نے اسلام قبول کر لیا. سفر کا پورا مہینہ آپ نے اسی علاقے میں گزارا، لیکن کوئی شخص مقابلے پر نہ آیا. آپ پرامن طور پر مدینہ واپس آ گئے. اسی سفر سے واپسی پر آپ ایک موقع پر ایک درخت کے نیچے تنہا لیٹ کر آرام کر رہے تھے. اس وقت مشرکین میں سے ایک کا ادھر سے گزر ہوا. آپ کو اکیلا پا کر وہ آپ کے پاس آیا. اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی. اس نے کہا، محمد تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ. اس کے بعد اس نے تلوار رکھ دی، آپ کے پاس بیٹھ گیا. آپ نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور کہا، اب بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ بہتر تلوار لینے والے ہیں. کنت خیر آخذ. آپ نے اس سے یہ وعدہ لے کر اسے چھوڑ دیا کہ وہ آئندہ کبھی آپ کے مقابل نہیں آئے گا. غزوہ بحران یا غزوہ فرع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 300 صحابہ کو لے کر نکلے. ابن اسحاق کے مطابق آپ کا ارادہ قریش کے ایک تجارتی قافلے کو روکنا تھا، اور بقول واقدی، یہ بھی ہسٹورین ہے، آپ بنو سلیم کو سزا دینا چاہتے تھے. آپ فرع کے علاقے میں بحران تک پہنچے. مکہ سے شام کے لیے تجارتی راستہ اسی علاقے سے گزرتا تھا، لیکن فریقین میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی. امام واقدی اور ان کے شاگرد ابن سعد کے مطابق یہ غزوہ ہجرت کے 27ویں ماہ جمادی الاولیٰ میں پیش آیا تھا.